بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وش شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, اس حکومت کے سارے ہی دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں. مہنگائی میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے, مگر عام آدمی کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کا اظہار وزیر خزانہ نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر کر دیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے, جبکہ ہر سال ہی 30 سے 35 لاکھ افراد روزگار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن مہنگائی کی بڑھتی شرح کے ساتھ تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کو غربت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سال بھی 10% مہنگائی کی پیشگوئی کی جا رہی ہے, اور اگر تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا تو عوام کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی. کیا حکمران عوام کی زندگی مشکل ہی بناتے جائیں گے کہ کوئی ریلیف بھی لائیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار غلام حیدر شیخ صاحب, اور ان کے ساتھ ہی ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار رانا زاہد اقبال صاحب. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم جناب سینئر صحافی غلام حیدر شیخ صاحب سے ہی کرتے ہیں. شیخ صاحب, مہنگائی میں اضافہ مگر تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں. حکومت عوام سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے اور کیوں مشکلات در مشکلات سے دوچار کر رہی ہے؟ جناب غلام حیدر شیخ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو مہنگائی ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, لیکن دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کی معیشت جو ہے وہ چونکہ بہتر ہے, اس لیے وہ اس میں بہتری لے آتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ معیشت مستحکم نہیں ہے, جس کی وجہ سے حکمران جو طبقہ ہے وہ خوفزدہ ہے اس میں بہتری لانے میں, اور جو ہمارا جو IMF سے جو معاہدے ہیں اس کے تحت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ چینی کے جو مالکان ہیں, جو ملوں کے مالکان ہیں, ان کے اوپر الزام دیتے ہیں, اور چینی مالکان بھی جو ہیں وہ فیکٹریوں کے مالکان جو ہیں وہ ان کے اوپر دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی شوگر ملے ہیں. اسی طرح حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی بھی شوگر ملے ہیں. تو جب مجھ دی بہن ہوئے گی تو پھر قدم کون اٹھائے گا؟ یہ تو ایک دوسرے کو نوازتے ہیں, ایک دوسرے کو نواز رہے ہیں. یہ صرف چینی ہی نہیں, آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں ان کی اجارہ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاستدان نہیں ہیں. یہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں سارے صنعت کار ہیں. ایک ایک نام نہیں مار سکتا ہوں, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سارے صنعت کار ہیں, اور یہ اپنی صنعت کو کیسے ڈبوئیں گے, عوام کو کیسے نہ دیں گے. یہ ریلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے. لہذا یہ صرف عوام کو ایک ڈرامہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی چینی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اتنا مہنگائی کم ہو گئی ہے. لیکن جو ہمارے اعداد و شمار ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نہ کمی ہوئی ہے بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے. اچھا رانا زاہد اقبال صاحب, ایک طرف تو وزیر خزانہ بمانگے دول کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پنشن اور تنخواہ میں کوئی اضافہ جو ہے نہ سمری آئی ہے نہ اضافہ کیا جائے گا, تو دوسری طرف جو ہے وہ وفاقی کابینہ ارکان کی تنخواہوں میں اور الاؤنسز میں بے بہا اضافہ کیا جا رہا ہے. وزیر و مشیر کی تنخواہوں میں 180% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ کیا تضاد ہے عوام کے ساتھ, عام آدمی کے ساتھ اور اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ؟ جی رانا زاہد اقبال صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب, بہت شکریہ شاہد صاحب.
بالکل آپ کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی دوائیوں میں تعداد ہے، اور سب سے بڑی بات دیکھیں ان کو پتا ہے بھی ہے، بلکہ ساری دنیا بلکہ خود آئی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو گوم کے اخراجات ہیں اسے کم کیا جائے، بجائے اس کو کم کرتے انہوں نے ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور دیکھیں بڑھائی بھی کس طرح ہے، 300-400% تک بڑھا دی ہیں، اور کوئی یعنی بالکل لاجک نہیں ہے۔ اور جب کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں اگر آپ کا گھر کا جو گروسری پہ خرچہ 10,000 40,000 پہ آ رہا ہے، یعنی 3 سے 4 گنا تک اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، پھر بل کس طرح بڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں جس 210 یونٹ کا جو بل پہلے آتا تھا 1,500-2,000 روپے، اب وہ 10 سے 12,000 پہ آتا ہے، تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ پچھلے دنوں کڈنی کا نا اپنا عالمی دن تھا، تو وہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، وہ جو گورنمنٹ کے نمائندے تھے جو گریڈ 17 میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ فری کی بات ہو رہی تھی، وہ چیریٹی بیس پہ بتا رہا تھا، ہمیں بلایا تو انہوں نے اس پہ اپنے آپ کو اپنا کام دکھانے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں 17 اسکیل کا بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم جیسا کوئی پاس جائے تو یہ تو ووٹ ہی نہیں کر سکتے، یعنی گریڈ 17 کا اس ملک میں بندہ جو گزٹڈ آفیسر ہے وہ بھی اخراجات اس وقت برداشت نہیں کر پا رہا جو اس کی سیلریز ہیں۔ تو کچھ یہ کہ آپ یہ کہ اتنی مہنگائی ہوئی آپ سیلریاں بڑھائیں، دیکھیں پچھلی دفعہ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے 10% کے لگ بھگ بڑھائی ہیں صرف، اور آپ کے سامنے وہ بھی جس حد تک وہ، جبکہ جو مہنگائی ہے وہ 200-300% بڑھ چکی ہے، اور اس وقت انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ آئی ایم ایف جو ان کو کہتا ہے، اور پتہ نہیں آئی ایم ایف کے کیا سوچ رہا ہے، وہ کن مفادات میں چل رہا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ رانا صاحب ان کا کیا ارکان پارلیمان وزراء یا یہ کوئی غریب غربا لوگ ہیں؟ یہ تو ارب پتی لوگ ہیں، ملوں والے، انڈسٹریل، بزنس مین، یہ تو عوام کے نمائندے وائندے تو بس ظاہری ہیں باتیں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ان کو تنخواہیں اور الاؤنس بڑھانے کی؟ ان کی بڑھائی جا رہی ہے اور عام آدمی کی نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ ذرا بتائیے نا، مہنگائی پہ تو جی دیکھیں پاکستان میں عام آدمی کو تو سیاست میں آنے نہیں دیا جاتا، جیسے آپ نے بتایا ادھر آ رہا تھا، اشرافیہ بیٹھی ہے، اشرافیہ کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور پھر بھی ان کو تو ریٹس کا پتہ ہی نہیں جی، وہ تو جاتے ہیں ایک لمبی سی لسٹ بنتی ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور پر جاتے ہیں، وہ گروسری لیتے ہیں، گھروں کو آتے ہیں، کچھ چیز لیتے ہیں، وہ تو ریٹ پوچھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ غریب یہ تو عام بندے ملازم پیشہ لوگ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کا، اچھا اس کا کیا ہو رہا ہے شاہ صاحب؟ بڑی توجہ طلب بات ہے شیخ صاحب، یہ بڑی غور کی بات ہے، بالکل حالیہ ریسرچ کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے ہاں ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یعنی جو 2020 میں 1,70,000 تھے، 2021 میں 2 لاکھ ہو گئے، 2022 میں 2.5 لاکھ ہو گئے، اور اب اس 2025 میں 3.5 لاکھ ہو گئے۔ 10 سے 15% لوگ بڑھ رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری ہو گئی، اور وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر رہے، اور اس کا ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارا، دیکھیں ہم ایک مضبوط ذہن والی، ایک ہم اس کو کیا کہیں گے، ایک یعنی ایک ہیلتھی جنریشن ہم نہیں پیدا کر سکے، نہ ہم اس قوم کو صحت مند قوم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ غلام احمد شیخ صاحب، یہ حکومت جو تھی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور عوام کی زندگی میں خوشحال بنانے کے دعووں کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کے برعکس عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عوام کو آئی ایم ایف کی غلامی میں بدحال کیا جا رہا ہے۔ عوام جو ہے کیا امید رکھیں ان کے داموں، ان کے وعدوں اور ان کے نمائشی اقدامات سے اپنا غلام احمد شیخ صاحب؟ دیکھیں جی، اب عوام نے ان سے کیا امید رکھنی ہے جب ووٹ دیتے وقت ان کے ساتھ جو دعوے کیے گئے تھے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ صرف اقتدار میں آنے کے لیے، وہ ان میں سے کوئی ایک وعدہ یا ایک دعویٰ انہوں نے پورا کیا؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے جیسا بندہ جو ہے، میرے گھر میں بجلی کا بل جو ہے وہ اگر 30,000 بھی آ جاتا ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، کیسے اپنا۔ میرے گھر پہ جو کام کرتی ہے عورت، اس کے گھر پہ ایک بلب اس کے کمرے میں جلتا ہے، جی جی،
آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس کو 1,20,000 کا بل آیا ہے. استغفر اللہ. اب 1,20,000 وہ جو کہ میرے سے 15,000 20,000 روپیہ مجھ سے مہینے کا لیتی ہے، وہ بتاؤ وہ کہاں سے ادا کرے گی؟ صحیح ہے. جب وہ وابڈا کے آفس میں گئی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں کہاں سے کروں؟ اور وہ اس کا میٹر اتار کے لے گئے. اب وہ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے، غریب عورت ہے جی. تو انہوں نے کون سے دعوے جو ہیں یا کون سے وعدے جو ہیں پورے کیے ہیں جو اب عوام ان سے امیدیں رکھے گی؟ ان سے امیدیں رکھنا تو بالکل ہی ایک میں کیا کہوں گا کہ بے وقوفی والی بات ہی ہے. ان کو جو ہم نے ووٹ کیے وہ بھی اسی حالت میں دیے اور اب بھی وہی حالت ہے ہماری. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ اسٹیٹس کو کے حامی ہیں اور یہ اس کے بغیر یہ نہ جی سکتے ہیں، نہ حکومت کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جی اسمبلی ارکان کے انہوں نے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. جی الاؤنسز اور تنخواہیں. الاؤنسز اور تنخواہیں وہ دیکھیں وہ ان کو الاؤنسز اور تنخواہیں کیوں وہاں چاہیے؟ آپ کے بھی سامنے کئی خبریں آئی ہوں گی اور کئی لیک ہوتی بھی ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا جو لابی ہے، جو ہاؤس ہے وہاں پر یہ جو ارکان پارلیمنٹ کا، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر طوائفوں کو بھی نچوایا جاتا ہے، وہاں شراب کباب سارا کچھ ہوتا ہے. وہ خرچے پورے کرنے کے لیے ان کے جو نا مراد ان کو دی گئی ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں تاکہ ان کے جو ذاتی جو ان کا اثاثہ ہے وہ اس حرام زدگی میں وہ ضائع نہ ہو، لیکن یہ اس میں سے خرچ کر لیں. لیکن اس کے ساتھ کالے دھن کو سفید کرنے کی بھی ایک کوشش ہے نا جی. جو بھی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب رلے ملے ہوئے ہیں. یہ تو باہر سے جو عوام کو ڈرامہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ صرف ان کی بیان بازیاں ہیں سب کی، چاہے اپوزیشن ہو یا حکومتی ارکان ہو، لیکن اندر سے یہ سب ایک ہی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ملک کی 80-85% جو آبادی ہے وہ کما کے کھانے والوں کی ہے، اور یہ باقی جو 15-20% ہیں یہ لوٹ کے کھانے والے ہیں اور وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. جی رانا زاہد اقبال صاحب، حکومت عوام کے مسائل کا تدارک کرنے اور ریلیف دینے کی بجائے اپوزیشن کو ہی مود الزام ٹھہرائی جا رہی ہے. عوام کی توجہ اصل ایشو سے ہٹائی جا رہی ہے. کیا اس طرح حکومت چلا پائے گی اور عوام کی حمایت حاصل کر پائے گی جناب رانا زاہد صاحب؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں 3 سال جتنی گورنمنٹ پی ٹی آئی نے کی ہے اس سے زیادہ گورنمنٹ ہو چکی ہے ان کی. اگر آپ وہ پہلا دور ڈال لیں اور یہ ان کی اس کے برابر ہی ہو گئی ہے. اور ابھی تک یہ انہیں کو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آن کیوں نہیں کرتے. ان کو اقتدار بھی ملتا ہے، ان کو اختیار بھی ملتا ہے، ان کو ہر طرح کی ان کو سہولتیں بھی حاصل ہے. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ بالکل ان کا ساتھ دے رہی ہے، ہر معاملے میں ساتھ دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے ان کو تو شرافیہ ہے، ان کو تو عوامی مسائل سے غرضی نہیں. بالکل صحیح شیخ صاحب کہہ رہے تھے. ان کو تو اب ویسے بھی شاید صاحب ان کو پتہ چل گیا ہے عوام کے ووٹ سے تو کچھ جیتا نہیں ہے. جب تک جمہوری قدریں مضبوط نہیں ہوں گی، آئین یہاں پر اپنی آئین پہ عمل نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوگا. جس کو مرضی وہ جس کو چاہیں گے وہ انہوں نے دیکھ لیا کس کو ہے، انہی کو وہ ساتھ لے جاتے ہیں. اب سعودی بھی ساتھ لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں کرنے والی میں روک کی باتیں کر رہا ہوں. یقین مانے کہ اب ان کو یہ نہیں، آپ کو رکنا تو پڑے گا. آپ پر پیکا ایکٹ بھی اسی لیے لگایا گیا ہے اور آپ پر قدغنیں بھی اسی لیے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں کہ آپ سچائی کی آواز زیادہ بلند ہو کے نہ اٹھائیں. بالکل بالکل. یہ تو دیکھیں سارے رائے پہ قدم لگانا تو ہمارے حکمرانوں کا 70 سال سے یہ ہوا ہے. لیکن آج جس طرح کی صورتحال ہے میں کہتا ہوں کبھی معاشرے میں بھی ایسی نہیں تھی. موجودہ گورنمنٹ نے جس طرح میڈیا کا استحصال کر رہی ہے، جس طرح لوگوں کی آواز دبا رہی ہے، جس طرح لوگوں کو بات نہیں کرنے دے. دیکھیں جب ہم ایشوز پر بات نہیں کریں گے، ابھی آپ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں کل وہ ہوئی ہے اپنے اے پی سی ہوئی ہے جو سلامتی کیا وہ کمیٹی کے اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی کیا ہوا ہے دیکھیں آپ کے سامنے. میں حیران ہوں ان کو ذرا شرم بھی نہیں آتی کہ 70 سالوں سے یہی کھیل کھیلتے ہیں
کوئی تھانے ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یقین کریں ایک سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے, ریوائز ہوتی ہے, بات جن سے ایکشن ریپلے ہوتا ہے. وہی باتیں تب کی تھی وہی باتیں اب کر دی ہیں. کیا حاصل ہوا ان کو بتائیں آپ مجھے آپ بتا دیں کیا حاصل ہوا اس اپنا سارے سے. اور جو بھی ابھی رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس دی ہے پچھلے اتوار نا, اس نے ہلکے دھیمے سے لہجے میں کہہ دیا, کہتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا مطلب کرنے کا, کوئی ضرب اعظم کی طرح کی کوئی نہیں سی. کہتا بس ٹھیک ہے اب ہم نے انقلاب ایکشن لینا ہے. میں نے کہا بھائی اگر آپ نے اس طرح سوچا ہوا ہے تو پھر آپ کو, میں نے تو یہی بات کی, میں نے کہا اگر آپ نے ایسی سوچا ہو تو پھر آپ کو کیا میٹنگ کر رہے تھے, یہ کیا ضرورت ہے پلاننگ سلامتی کمیٹی کو تکلیف دینے کی. تو آپ تو پھر ایسے فیصلہ کیا ہوا آپ نے, آپ کو کیا اے پی سی بلانے کی ضرورت ہے, کیا ان لوگوں کو بیچارے یہ لیڈرز کو بھی تکلیف دینے کی ضرورت ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, کسی رائے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اور مجھے ایک بات شاہ صاحب ایوب خان فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں. فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ میں ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو انہیں معاشرہ لگانا ہے. یہ امریکہ سے ابھی بات کر کے آ رہے تھے, معاملہ طے کر کے رستے میں جہاز میں تھے. فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو فیصلہ کر لیا کہ جا کے میں نے 1 یونٹ بنا دینا ہے. آپ امیجن کریں جب ہماری پالیسیز ایسی ہوں گی, 1 یونٹ نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, میں سمجھتا ہوں 50% 1 یونٹ نے بنگلہ دیش کو توڑا ہے, اس کو لیدا کیا ہے, اس کو لیدا ہونے میں مجبور کیا ہے. ایون میں بتاتا ہوں آپ کو, شیخ مجیب الرحمان آخر تک بھی لیدا نہیں ہونا چاہتا تھا. بہت شاید صاحب بہت آخر تک بھی وہ تو کہتا تھا آپ لوگ جائیں, یہ ہمارا پاکستان, ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے. وہ انہوں نے کہا بھی آپ ادھر بنا لیں, اس نے کہا نہیں اب یہ پاکستان ہے, ہمارا کچھ لیدا نہیں ہے, ہم پاکستان ہے, ہم نے حکومت بنانی ہے. پھر بھٹو اس کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہم 2 وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں نے تو رانا صاحب ایک یہاں کے اندرونی مقتدر حلقے ہیں, ایک انٹرنیشنل مقتدر حلقے ہیں. سو ہم جہاں پہلے اندرونی ایجنڈے پہ چلتے ہیں وہاں ہمارے اندرونی والے مقتدر حلقے بیرونی ایجنڈے پر چلیں, ان کی مجبوری ہوتا ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں اس حکومت کی. جی غلام حیدر شیخ صاحب, کیا اس حکومت کے نمائشی اعلانات و اقدامات عوام کے رستے زخموں پر مرہم رکھ پائیں گے اور عوام کے اندر روشن مستقبل کی کوئی امید جگا پائیں گے؟ جناب غلام حیدر شیخ صاحب. شاہد صاحب, نہ ان حکمرانوں کے پاس سارا دن کا چراغ ہے جی, اور نہ ہی یہ کوئی روحانی پیشوا ہے جی جی, کہ دم کریں گے تو عوام کو جو ہے ریلیف مل جائے گا. چراغ کو رگڑیں گے, اللہ دین کے چراغ کو رگڑیں گے, اور جن کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ فوراً حل کر دو تو وہ حل کر دے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا گمراہی کا عکس ہے. یہ شراب کے پیچھے ساری عوام جو ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, یہ سب شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور جو شراب کے پیچھے دوڑتا ہے وہ زندگی کھو جاتا ہے. ٹھیک. تو ان سے کوئی امید رکھنا یا کہ جی یہ ہو جائے گے, یہ معاملات جو ہوتے ہیں قومی سطح کے جو معاملات ہوتے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, ان کے جو اثرات ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد نمودار ہوتے ہیں. یہ فوراً آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن یہ فوری نمائشی اعلانات و اقدامات تو کر رہے ہیں نا, منصوبے یہ وہ. تو دیکھیں اعلانات تو ہوں گے, اعلانات تو ہوں گے, اور وہ جو منصوبے بن رہے ہیں وہ ان کے فیتے بھی کاٹے جائیں گے, سارا کچھ ہوگا. لیکن اثرات تو بعد میں پتہ چلیں گے. کیا وہ منفی اثرات 17 سالوں سے یہی ہو رہا ہے, 17 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. ہاں, تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ کس طرح ایک پیج پر ہیں دونوں سیاسی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, تو پچھلی حکومت میں اس سے زیادہ تھی پیج پہ. تو یہ ہر دور میں یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن غلام حیدر شیخ صاحب ایک چیز نہیں ہوتی. بات سن لیں, میری بات کو کاٹے نا. اس بات کا ہم کسی کو تانا نہیں دے سکتے کیونکہ سارے ہی ایک ہی تھالی کے کٹے چٹے ہیں. ان کے ساتھ تو زیادہ تھی. اس کے دور میں تو ان کے خلاف کوئی بات چھپتی نہیں تھی, کوئی بات اپنا کوئی صحافی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ غیر ضروری باتیں ہیں.
اور یہ الزامات جو ہے نا ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے, سبھی ایک ہی ٹریک پہ چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا غلام حیدر شیخ صاحب, یہ تو بات درست ہوئی آپ کی کہ پچھلی حکومت بھی ایک پیج پہ تھی, جب وہ پیج سے سرکی تو دوسری حکومت آ گئی, اب یہ بھی سرکے گی تو پھر کوئی آزمائی آ جائے گی یا کوئی نئی آ جائے گی. لیکن مصیبت یہ جو ہے وہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, کیا وجہ ہے کہ عوام ان کے پیج پہ ساتھ نہیں آ رہی؟ نہ پچھلی حکومتوں کے آئی نہ اس حکومت کے آئی, اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئندہ حکومت کے بھی پیج پہ عوام نہیں ہوگی. یہ عوام کے پیج پہ آنے کے بغیر جو ہے یہ کیسے حکومتیں چلا رہے ہیں اور کیسی حکومتیں بنا رہے ہیں؟ جی غلام حیدر شیخ صاحب. سر آپ ایسا کریں کہ ایک ڈیٹا نکلوائیں الیکشن کمیشن سے, تو ہمارے جو انتخابات ہیں وہ جتنے بھی فیصد ہوتے ہیں, 40% ٹرن آؤٹ ان کا ہوتا ہے یا 50% ہوتا ہے, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایلیٹ کلاس کے کتنے لوگ ہیں, اور جو عام جو عوام ہے, میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہتا, اس میں الٹریٹ بھی آ جاتے ہیں, مزدور طبقہ بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ کتنے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رجحان جو ہے وہ کس طرف زیادہ ہے, اور اس میں تعلیم یافتہ افراد کا رجحان کتنا ہے, اور جو لٹریری نہیں ہے ان کا رجحان کتنا ہے. تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کس کے پیچھے ہے اور کون کس کے پیچھے نہیں ہے. تو یہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ صفر میں جاتا ہے. جی رانا, صرف ہماری عوام جو ہے وہ جذباتی ہے, جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. اچھا رانا زاہد اقبال صاحب, یہ تو کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب ٹھہرے, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. ہمارے ہاں دیہاتوں میں کیا رواج ہے, جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اور پچھلی دفعہ کنوں ووٹ دیتا سی, وہ جی پیپلز پارٹی کو, اچھا ایسی مسلم لیگ کو دبا کے, یہ ٹرینڈ ہوتا ہے. تو ہمارا تو سیاسی نظریہ کسی کا ہے ہی نہیں, تو یہ کہنا کہ عوام کس کے پیچھے ہے یہ تو نظریات کے ساتھ ہوتا ہے, جب نظریات ہی نہیں ہے تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب, اصل بات جو ہے وہ انہوں نے آخری کی ہے اور بڑی زبردست کی ہے کہ عوام جو ہے اس کے ووٹ چاہے وہ مسلم لیگ کو ڈالے, پیپلز پارٹی کو ڈالے, تحریک انصاف کو ڈالے, اس کا تو کبھی بھی ووٹ کاؤنٹ ہوا ہی نہیں ہے. ہمیشہ دھاندلی ہوئی ہے, ہمیشہ فیصلے کہیں اور ہوئے ہیں, اور وہ جو ایک پیج پہ 2 بندے رہے ہیں انہوں نے ہی خود ہی میں بندر بانٹ کی ہے کہ اس دفعہ کس کو لانا ہے اور کس کو گرانا ہے. عوام نہ پہلے ایک پیج پہ رہے نہ اب ہے. یہ ایک جو میں نے ان سے بھی بات کی تھی وہ یہ ہے, عوام کب ایک پیج پہ آئیں گے ان کے ساتھ؟ جب تک مقتدرہ اور اہل سیاست اور عوام ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, نہ ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے نہ ہم آگے بڑھ پائیں گے. سو مجھے یہ بتائیے کہ ہماری عوام جمہور کب جمہوریت کے ساتھ ایک پیج پہ آئیں گے؟ بڑی اہم بات کی آپ نے, اور بالکل آ جائیں گے. ادارے اپنے اپنے کام کریں تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, حکمران حکمرانی کریں, اور جو ادارے ہیں وہ اداروں کو جو احکام ملے وہ اس کو مانیں. جب وہ حکومت کرنا شروع کر دیتے, وہ رائے دہی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا. عوام تو اسی لیے کرے. دیکھیں یہاں پہ ووٹ کیا ہے, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ ہے. جو پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے اسی پیانے کو اسی کو ووٹ مل جاتا ہے. اس کا مطلب ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے بڑے دیکھیں کہ یہ ایک ملک ہے, اسلامی ملک ہے, جس کی سب سے زیادہ تقریباً تیسرے چوتھے نمبر پہ آبادی ہے. اور آپ دیکھیں, آپ اتنے بڑا ملک جو ایک اٹامک قوت بھی ہے, اگر اس کے بابت اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یہی ہوگا, پھر بھوک ہی ہوگی. اب دیکھیں جیسا یہ جو ابھی ریسنٹلی وہ جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے جو دنیا میں ریٹنگ کرتا ہے بھوک کے حوالے سے, 125 ممالک کی ریٹنگ ہے, پاکستان کا 102واں نمبر ہے. جبکہ بانیانے جو ہمارے بانی ہیں یا جو ہمارے تحریک پاکستان کے کابرین ہیں, انہوں نے یہ سماجی اسٹیٹ بنانے کا دعویٰ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی سماجی ریاست ہوگی جہاں پہ لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہوگی, لوگوں کو پراپر حقوق حاصل ہوں گے, یہاں پہ کوئی کسی زیادتی نہیں ہوگی, ہر جگہ
توازن ہوگا. آج حال دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی توازن نہیں ہے. یہاں پہ شادیہ کا ملک ہے, قانون جہاں پہ بے سر کے لیے قانون اس کا ہے ہی نہیں, باسر کو پوچھتا ہی نہیں ہے, بے سر کی کچھ سنوائی نہیں کیا کہیں پر. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہماری قابلین تھے, دیکھیں اب 23 مارچ آ رہا ہے پرسوں, ہمیں اب سوچنا پڑے گا جتنا اس وقت ملک کو, شاید صاحب جتنا اس وقت ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے بھائی چارے کی, محبت کی, انٹیگریٹی کی, میرا خیال ہے اس سے پہلے 70 سالوں میں ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو اس وقت جو ضرورت ہے اس کا اندازہ نہیں کوئی کر سکتا. اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, یقین مانے یہاں پہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا, عوام کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, اداروں کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, بیوروکریسی کو بھی. جب تک یہ نہیں آئیں گے یقین مانے. اور ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات, آج کل ایک بڑا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنا وہ کیا نام ہے ان کا, مینگل کا چل رہا ہے. وہ کہتا کہ چونکہ وہ کہتا اگر ہمیں بھی انہوں نے, ہمارے کو بنگلہ دیش کی طرح ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے, ہمارے پاس وسائل ہے اس لیے ہمیں دھکا نہیں مار رہے, ورنہ انہوں نے اب تک ہمیں دھکا مار دیا ہونا تھا. یقین کریں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں کہتا ہوں خدا را ہمارے حکمران, ہماری اپوزیشن, ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی ہوش کے ناخن لے لے. یہ بہت بڑی شاید بات ہے, اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں, سوشل میڈیا پہ وہ بات ہی پھر رہی ہے. اور ان کو چاہیے خدا را ہوش کے ناخن لے, اس بات کو دیکھیں, اس کا ادراک کریں اور اس کا تدارک کریں. اس طرح گزارا نہیں ہوگا, یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ ملک جو اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے جو اسلام ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو انہوں نے اتنی قربانیوں کے بعد جو ملک حاصل کیا, ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہم اس کو اپنی کمائی کے لیے, اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہر کوئی اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں غلام شیخ صاحب, آئین کہتا ہے جمہور کو حق رائے دہی دیا جائے اور جمہور کے ہی حق رائے دہی کے فیصلے کو مانا جائے. یہاں نہ جمہور کو مانا جا رہا ہے, نہ اسے حق رائے دہی دیا جا رہا ہے, نہ ہی اس کے فیصلے کو مانا جا رہا ہے. یہ کب, کیا آپ سمجھتے ہیں آنے والے دور میں, یا کب تک اس طرح ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب جمہور کو اس کا حق دیا جائے گا اور اس کے فیصلے کو مانا جائے گا, اور اس کو جو ہے وہ طاقت سمجھتے ہوئے, سرچشمہ عوام جب کہا جاتا ہے, اس سمجھتے ہوئے جو ہے اس کو ایک پیج پہ لایا جائے گا اور آگے بڑھا جائے گا؟ جی اپنا غلام نادر شیخ صاحب. پاکستان بننے کے بعد یہ ایک سوچ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو رن کریں, اور وہ ہمیشہ ان کی نظروں میں سیاستدان جو ہیں وہ مشکوک ہی رہے. یہاں تک کہ قائد اعظم کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور لیاقت علی خان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو چونکہ پاکستان جو ہے ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, اور جو اس کو سیکورٹی دے رہے ہیں, جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں, انہوں نے تو اپنی من مانی کرنی ہے. آپ چاہے جتنی مرضی تنقید کر لیں, اور آپ یہ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو ملک میں, سیلاب ہو, دہشت گردی ہو, زلزلہ ہو, طوفان ہو, وہ اپنی جانیں وہ دیتے ہیں. جب وہ جانیں دیتے ہیں تو پھر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی بھی کریں. آئینی حق لے لیں نا, آئینی حق لے لیں بیٹھ کے ایک ترمیم میں. شیخ صاحب, شاہد صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرنی چاہوں گا یہاں پر. شیخ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ہم بہت ہمارے استاد ہیں, ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں, لیکن یہاں پہ شیخ صاحب تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے. ہمارے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے جو ہم قائد کی رحلت کو مسئلہ بناتے ہیں. شیخ صاحب ڈاکٹر صفدر بہت بڑا ہمارا نام ہے, جو بیوروکریٹ تھے اور بڑے تاریخ دان تھے, جن کے کالم نگار بھی تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب میں ان کے جو معالج ہیں ان کا ذکر کیا, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا را یہ بات میں, کیونکہ اس وقت یہ بات ہو چکی ہے, بیٹھا ہوں, میں نے وہ ساری کتاب پڑھی, آپ کو آپ بھی پڑھ لیجیے. ہوا ایسے کہ وہ, بلکہ ان کے معالج نے کہا ہے, کرنل کیا نام ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے, انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جتنا, سر میں تھوڑی سی میری بات تھوڑی, یہ کیونکہ بڑا سینسیٹیو ہے, جتنا شیخ صاحب اس چیز نے اس وقت نقصان ہمارے ملک کو پہنچایا, صرف یہ انڈیا کے پروپیگنڈا کیا, کچھ ایسا نہیں ہوا. کسی نے کچھ نہیں کیا, صرف جو قدرت اللہ شاہ نے بھی لکھا ہے نا, مانجی میں لکھا ہے کہ باتوں اتنا وہاں پہ بھی تھے. جی سر میری تھوڑی سی بات پوری. آپ کوٹ کر رہے ہیں
ڈاکٹر صفدر کے لیے، لیکن جو کتاب جو ان کا مالک ہے کرنل رزاق، انہوں نے جو لکھی ہے وہ آپ ذرا دیکھیں، انہوں نے اس میں واضح طور پہ سب کے نام لکھے ہیں، اور اس میں اس وقت جو جناح ہاسپٹل کا جو ایم ایس تھا کرنل شاہ، اس کا بھی نام لکھا ہے کہ اس نے اس کو کتنی بار فون کیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے لیے نرس کا بندوبست نہیں کیا۔ پھر ایک اور کرنل تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ان کو فون کیا تو انہوں نے میسج دیا کہ میں اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہوں، تو انہوں نے پیغام بھجوایا سر میں میری تھوڑی گزارش سنیں سر یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، ہم اس پہ رائے دہی نہ کریں۔ اس وقت وسائل نہیں تھے، دیکھیں لوٹا پوٹا پاکستان ہے، انڈیا نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، سب انڈیا نے ہڑپ کر لیا، ایک میں یہ کیمرے خراب ہوئے۔ سر یقین کریں، یہ آپ جو بات کریں یہ حقائق کے منافی ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ان کو جان بوجھ کے، جبکہ انہوں نے بتایا تھا فاطمہ جناح نے کہ قائد اعظم کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو ایئرپورٹ کے اوپر ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور نرس بھی ہونی چاہیے، اور ایمبولینس سر پہ نظر کر لیتے ہیں سر، اس کو ہم سر پہ نظر کر لیتے ہیں، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، ہم اس کو سر پہ نظر کر سکتے ہیں۔ کمپلیٹ کرنے دیں۔ جب ماڑی پہ ان کا جہاز اترا ہے تو وہاں پر ایک خستہ حال ایمبولینس کھڑی تھی، نہ ڈاکٹر تھا اور نہ ہی نرس تھی، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صفدر نے یہ لکھا؟ تو یہ دیکھیں، اب ہر ایک بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، تاریخ کو دہرانا چاہیے۔ دیکھیں میں نے اس پہ کالم لکھا تھا، اس میں سارے حقائق لکھے تھے میں نے، اور بڑی تحقیق کر کے لکھے تھے، اور وہ ریسورسز جو تھی وہ تحقیق کی وہ بڑی ریلائبل تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ انہوں نے لکھ دیا تو چلو جی وہ باقی جو تاریخ ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ نہیں سر، پتہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کے سامنے جو فائل رکھی تھی اس میں لکھا تھا کہ ایوب خان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جو مہاجرین ہیں جو کہ آ رہے ہیں ان کی آبادکاری میں کے اسٹیپ اٹھائے، لیکن یہ سیاست کر رہا ہے، تو قائد اعظم نے ان کا تبادلہ کر کے ڈھاکہ ان کو بھیج دیا تھا۔ اسی وقت اگر ان کا کورٹ مارشل کر دیتے تو یہ سارے واقعات اور یہ جو آج کل ہو رہا نہ ہوتا۔ سر وہ جو سر گزارش یہ ہے کہ یہ بات ارباب نشتر نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ کہتے ہیں یہ جب یہ اس کے سیاسی مقاصد نظر آ رہے ہیں مجھے، انہوں نے اس وقت لکھ دیا تھا، کہتے ہیں اس کے جو بھی یوب خان کے سیاسی نظر آ رہے ہیں، مقاصد نظر آ رہے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں سارے حقائق ہیں، یہ سارے حقائق ہیں اور یہ کڑیاں ہیں ساری۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صفدر نے لکھ دیا تو وہی امر ہے، باقی سب یہ میری ذاتی رائے میں ہمیں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری سیاسی تاریخ ہو، ہماری کیسے ٹچ کیا ہے؟ جو حقیقت ہے اس کو آپ سامنے لے کر آئیں، آپ بتائیں۔ اگر آپ حقیقت کو نہیں آشکار کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیانتداری سے کام نہیں لے رہے۔ دیانتداری اسی میں ہے، جو حق ہے اس کو بیان کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن میں کہ لا تلبسوا فی الحق بالباطل، سچ کے اوپر اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، تاریخ جو ہے اس کو مسخ نہیں کرنا، سچائی کو بیان کرنا ہے، اور صحافی کا کام ہی یہی ہے، اور صحافت ہمیں سکھاتی ہی یہی ہے کہ آپ نے سچائی کی آواز بننا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے تو کبھی آگے نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہم نے آئین کو مسخ نہیں کرنا ہے، ہم نے آئین میں ترامیم ضرور کرنی ہے، بہتری کے لیے کرنی ہے، اور بہتری کے لیے کر کے ترامیم کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم آئین کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔